آصف زدہ ہوٹل۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میری اپنی اور میری بیوی کی آپ بیتی ہے، جسے ہم چاہ کر بھی کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ آج میری شادی کو 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی جب گزرے خوفناک واقعات یاد آتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتھے پر مارے خوف و دہشت کے ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں۔ پھر ان حادثات سے زندہ و سلامت بچ جانے پر ہم میاں بیوی اللہ کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ حادثہ جب پیش آیا جب میں نیا نویلا دلہا بنا اور زندگی کے خوشگوار لمحات کو سمیٹنے کے لیے جن کی چاہ ہر ایک کو ہوتی ہے، پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف ہنی مون منانے اپنی بیوی کے ہمراہ چل دیا۔ سفری مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم ایک علاقے میں پہنچے جو ہری پور سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں قدرتی حسن اپنے عروج پر تھا، بہتے چشمے، سرسبز و شاداب اور سبزے سے بھرے پہاڑ، خوبصورت پرندے اور انتہائی پرسکون ماحول جو روح و جسم کو تراوٹ اور راحت بخشتا ہے۔ ہم ہوٹل کی تلاش میں تھے کہ یہ مسئلہ پلک جھپکنے میں حل ہو گیا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار ہوٹل دکھائی دیا۔ ہوٹل پر نظر پڑتے ہی ہم بھوک اور تھکاوٹ کے احساس سے ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ ہوٹل جتنا خوبصورت باہر سے تھا، اس سے کئی گنا خوبصورت اندر سے تھا۔ ہوٹل کے حالات سے لگ رہا تھا کہ یہ نیا بنا ہے اور اس کے آس پاس کوئی آبادی یا بازار وغیرہ بھی نہیں تھا۔ ہوٹل کا سارا عملہ بہت اچھے اخلاق سے پیش آ رہا تھا۔ روٹین کی کارروائی کے بعد ہم اپنے روم کی طرف بڑھنے لگے۔ جو ہی ہم اپنے روم کی طرف بڑھنے لگے تو مینیجر کی آواز نے چونکا دیا کہ ایکسکیوز می سر، آپ کا سامان یہ ویٹر لے کر جائے گا، اور ساتھ ہی ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے مینیجر کی آواز کچھ عجیب سی محسوس ہوئی، مگر تھکن اور بھوک کی وجہ سے میں دھیان نہ دے پایا۔ ویٹر ہمارا سامان لیے آگے آگے چل رہا تھا اور ہوٹل میں ایک عجیب سی خاموشی اور پراسراریت کا راج تھا۔ ہوٹل کے زیادہ تر کمرے خالی تھے، شاید نیا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، یا شاید کوئی اور وجہ ہو۔ کوئی اور وجہ والی بات ہی اہم وجہ تھی، اور وہ تھی اس ہوٹل کی خوفناکی اور پراسراریت۔ جلد ہی ہم اپنے روم کے دروازے پر جا پہنچے۔ ملازم نے چابی لے کر دروازہ کھولا تو ایک عجیب اور ناخوشگوار سی بو نتنوں میں محسوس ہوئی۔ ہم نے مجبوراً ناک پر ہاتھ رکھ لیے، مگر ملازم نے ایسا نہ کیا۔ ملازم نے صفائی پیش کرتے ہوئے کیڑے مکوڑوں سے بچاؤ کے سپرے کا بہانہ بنایا۔ جب وہ بول رہا تھا تو اس کی آواز میں بہت عجیب و غریب اور کہیں دور سے آئی محسوس ہوئی۔ دوسری عجیب اور دہشت زدہ بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بے نور سی تھیں، مطلب زندگی کی چمک سے محروم۔ وہ پلکیں بھی نہیں جھپک رہا تھا۔ ساتھ ہی بھوک اور شدید تھکن کا احساس بھی دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میری بیگم بھی کچھ عجیب اور پراسرار محسوس کر رہی تھی، مگر اظہار نہیں کیا۔ میں نے پہلے کھانے کا آرڈر دیا، پھر فریش ہونے کے لیے شاور لینے واش روم میں چلا گیا۔ اچانک شاور خود بخود چلنے لگ پڑا۔ مجھے لگا شاید آٹومیٹک سسٹم ہوگا، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ دبئی ایئرپورٹ پر بھی میں نے آٹومیٹک سسٹم دیکھا تھا، لہٰذا زیادہ حیران نہ ہوا۔ نہانے سے فراغت کے بعد جب بال خشک کرنے کے لیے ٹاول پکڑا تو ایسا محسوس ہوا کہ ٹاول پہلے سے گیلا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے پہلے ہی کسی نے استعمال کر لیا ہو۔ مجھے لگا شاید عملہ تبدیل کرنا بھول گیا، یا کیا میری آنکھیں خوف و حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ ٹاول تو میں خود خشک حالت میں لایا تھا۔ اب واقعی تشویش کی بات تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ اب مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مینیجر کی آواز، ویٹر کی آنکھیں اور دروازہ کھلنے پر عجیب سی بو۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ خیر میں دل مضبوط کر کر باہر آیا۔ ہوٹل بدلنے کا سوچا تو یہ بھی ناممکن نظر آیا،
کیونکہ آس پاس کوئی اور ہوٹل تو دور کی بات کوئی گھر بھی نہ تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ سورج بھی غروب ہو چکا تھا، اور باہر میری نئی نئی ویلی دلہن اور میری بیگم تھک کر سو گئی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ملازم کھانے کی ٹرے لیے موجود تھا۔ اب کہ میں نے غور سے اس کی آنکھیں دیکھی، اف خدایا، جیسے میں بہت پریشان ہوا اس کی آنکھیں دیکھ کر۔ یہ تو واقعی وہی تھا جو میں سوچ رہا تھا، اور جسے میں اپنا وہم سمجھ رہا تھا وہ تو سچ تھا۔ عجیب اور خوفناک زندگی کے احساس سے محروم بے نور آنکھیں، جیسے کسی مردے کی آنکھیں ہوں۔ ٹرے لے کر میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ بیگم کو جگایا تو اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور بہت اپنائیت سے کہا کہ آپ میرا بہت خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوں گے۔ میں نے بھی مسکرا کر وجہ پوچھی، اور وجہ سن کر میں دم بخود رہ گیا۔ یعنی میری بیگم کے بقول میں نے سوتے ہوئے اس پر چادر اور کمبل ڈال دیا تھا، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اب میری تشویش میں خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ پہلے کھانا کھانے کا فیصلہ کیا، بھوک توڑ چکی تھی، مگر میری بیگم کے خیال سے 2-4 لقمے کھا ہی لیے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری بیگم نے بھی کچھ عجیب و غریب باتیں محسوس کیں اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سر میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔ بیگم کا کہنا تھا کہ مجھے لگا کہ میرے شوہر اپنائیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں تو نہا رہا تھا، پھر پنکھا خود بخود آن ہو گیا، اور اسی طرح کی کچھ اور عجیب چیزیں۔ اب ہم دونوں میاں بیوی خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے، اور لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو ہمت اور امید دے رہے تھے کہ اچانک کمرے کی لائٹس آف ہو گئیں، جبکہ باہر راہداری میں لائٹس آن تھیں۔ اب کی بار تو ہمارے سارے شکوک و شبہات پختہ یقین میں بدل گئے۔ یہاں بہت کچھ یا سب کچھ ہی عجیب و غریب اور خوفناک، خون کو جما دینے والا ہے۔ ہم میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے کسی ممکنہ خطرے سے لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے، کہ یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہمارے بیڈ کے پاس سے گزرا ہو۔ دروازہ کھلنے کی آواز تو نہیں آئی، البتہ باہر راہداری میں ہمارے روم کے دروازے سے ایک سایہ گزرتے ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب تو ہماری ہمت جواب دے گئی۔ گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور اپنی زندگیوں کی بقا اور عافیت مانگنے لگے۔ اتنے میں کمرے کی لائٹ آن ہو گئی، جیسے التجائیں قبول ہو گئی ہوں، اور اللہ جو سب کا محافظ ہے، اس کی رحمت نے ہمیں اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ نیند تو کوسوں دور تھی، فوراً ایک خیال آیا جو بجلی کی طرح ذہن میں آیا تو لپک کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلپ لائن پر کال کرنا چاہی، مگر یہ کیا، فون کی رنگ ہی نہیں آ رہی تھی۔ مصیبت یہ آن پڑی کہ اس علاقے میں موبائل نیٹ ورک کی کوریج بھی نہیں تھی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اسے اپنا رب یاد آتا ہے، اور وہ کریم خدا اپنے بندوں کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قدرت کا کرشمہ کہیں یا غیبی مدد، کمرے میں ایک جائے نماز اور خدا کی لاریب کتاب قرآن مجید رکھا نظر آیا تو جان میں جان آتی محسوس ہوئی۔ فوراً اٹھ کر وضو کیا، جائے نماز پر جا کھڑا ہوا۔ بیگم وضو کر کے تلاوت کرنے لگی۔ جو نماز اور تلاوت کرتے جا رہے تھے خود کو محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ میں نوافل ادا کرنے کے بعد تلاوت کرنے لگا اور بیگم جائے نماز پر جا پہنچی اور رب کے حضور گڑ گڑا کر آنسو بہا رہی تھی۔ دوران عبادت کوئی ہمارے دروازے کے آگے سے کئی بار گزرا، مگر کوئی نادیدہ قوت اسے اندر آنے سے روک رہی تھی۔ اسی اثناء میں دور کہیں سے اذان فجر کی آواز گونجی، گویا ہمیں زندگی کا پروانہ مل گیا ہو، دعائیں قبول ہو گئی ہوں، ہمارے رب کو ہم پر رحم آ گیا ہو۔ میں نے اور میری بیگم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، اب بس سورج طلوع ہونے کے منتظر تھے۔ یہ وقت سب سے کٹھن اور مشکل محسوس ہو رہا تھا، اور انتظار کا ایک ایک لمحہ طویل محسوس ہوا۔ خیر، ہر رات کو آخر ختم ہونا ہی ہوتا ہے،
اور وہی ہوا۔ سورج کی روشنی نمودار ہوتے ہی شکر ادا کیا اور سامان اٹھا کر ایسے بھاگے جیسے سزائے موت سے رہائی مل رہی ہو۔ وقت ضائع کیے بغیر چیک آؤٹ کیا۔ کاؤنٹر پر کھڑا ملازم ہمیں بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم فوراً ہوٹل سے باہر آئے۔ ہوٹل کیا بھوت بنگلہ، بدروحوں کا مسکن، غرض کچھ بھی کہیں کم ہوگا۔ سامنے ہی ایک ڈرائیور اپنی گاڑی کی ڈکی کھولے کھڑا کچھ سامان رکھتا نظر آیا۔ وہ ڈرائیور نہیں، فرشتہ بن کر آیا تھا۔ نام تھا شیرخان۔ ہمیں ہوٹل سے نکلتے دیکھا تو خاصا حیران نظر آ رہا تھا۔ شیرخان جلدی سے یہاں سے چلو، بغیر کچھ بتائے اور پوچھے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی چلانے نہیں بلکہ اڑانے کا کہا۔ شیرخان ہماری حالت بانپ چکا تھا۔ تب اس نے بتایا کہ اس ہوٹل میں کوئی بھی نہیں ٹکتا کیونکہ یہ ہوٹل اسیب زدہ ہے۔ اس ہوٹل کو قبرستان مسمار کر کے اس کے اوپر بنایا گیا تھا۔ اسی اسیب زدہ اور یہ بدروحوں کا مسکن ہے، یہاں پہ ہر کوئی آنے سے ڈرتا ہے، اور ہم لوگوں نے اس اسیب زدہ اور بدروحوں کے مسکن سے زندہ بچ جانے پر اپنے رب کا پھر سے شکر ادا کیا اور سیدھا لاہور آنے کا ارادہ کیا۔ واپس آ کر گھر والوں کو سارا ماجرا سنایا۔ سب نے سن کر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کچھ نے تو ہم پر تنقید کی اور اسے من گھڑت کہانی اور ہماری توہم پرستی قرار دیا، لیکن ہم اور ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ یہ سب سچ تھا، ایسا کڑوا اور تلخ سچ جسے ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔